گھر رہیے محفوظ رہیے. جی تو آج ہم کر رہے ہیں ایک مضمون جس کا ٹاپک یہ ہے کہ وبا کے دنوں میں گھر کیوں رہنا چاہیے, گھر رہنے کی اہمیت. پہلا پوائنٹ یہ ہوگا وبا کے دنوں میں گھر رہنے کی اہمیت. دوسرا, گھر میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے. تیسرا یہ ہے جو وبا کا شکار ہو چکے ہوں, جو مریض ہوں, ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وبا کے دنوں میں گھر رہنے کی اہمیت. وبا کے دنوں میں گھر رہنے کی خاصی اہمیت ہے اور گھر رہنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اور پھر عام طور پر لاک ڈاؤن اور اکثر علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی باہر جانا ممکن نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں گھر رہ کر خود اپنی زندگی کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کی حفاظت بھی تبھی یقینی ہو سکتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گھر رہیں اور غیر ضروری گھر سے بالکل نہ نکلیں. چونکہ وبائی امراض بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں اور کسی ایک میں بھی اگر کچھ علامات ہوں یا وہ وبا کے جو جراثیم وہ موجود ہوں تو وہ دوسروں تک منتقلی بہت تیزی سے ہو سکتی ہے. اس لیے خود گھر پر رہتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانا بے حد ضروری ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے گھر میں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے, یعنی مصروفیات کیا ہو. گھر پر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنی اپنی پسند کے مطابق مشغلہ اختیار کر سکتا ہے. بچے عام طور پر کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں, اپنی دادی سے کہانی سنتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں گھر والوں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں. اور بڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو شوق ہے, کچھ لوگ کوکنگ کرنا پسند کرتے ہیں اور گھر رہتے ہوئے زیادہ تر لوگ کوکنگ کرنا پسند کرتے ہیں, انہوں نے یہ مشغلہ اختیار کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے زیادہ وقت جو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ گزارنے کا جب بچوں کو اس دوران موقع ملا, وبائی امراض کے دوران موقع ملتا ہے, تو وہ اپنے گھر پر کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی تقریبات کر کے اپنی خوشیاں مناتے ہیں. ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وبا کا شکار لوگوں کی مدد کیسے کی جائے. تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گرد و نواح عزیز و اقارب میں یا کہیں پر بھی جاننے والوں میں جو کوئی بھی وبا کا شکار ہوا ہو تو آپ اسے اس مشکل میں اکیلا نہ چھوڑیں. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اور خود کو بچاتے ہوئے بھی آپ نے اس کی مدد کیسے کرنی ہے. تو چونکہ وبائی امراض کا شکار جو مریض ہوتے ہیں وہ آئسولیشن میں ہوتے ہیں, وہ تنہا ہوتے ہیں, ایسے میں وہ مضطرب محسوس کرتے ہیں. تو آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ٹیلی فون پر ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں, ان کے ساتھ گفتگو کریں, ان کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھائیں, ان کی ہمت بتائیں, ان کو بتائیں کہ یہ جو مشکل اس وقت آپ کو درپیش ہے یہ انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گی. آپ ہمت اور حوصلے سے اس کا مقابلہ کیجئے اور اللہ سے مدد طلب کیجئے. اس طرح سے آپ ان کے کام آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وبا کا جو شکار لوگ ہیں ان کے لیے ان کی پسند کے اچھے سے کھانے بنوا کر ان کو بھیجیں یا ان کو پہنچا کر آئیں. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ علاج کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے, جن کے پاس وسائل کی بے حد کمی ہے, تو آپ اپنے جو وسائل ہیں یعنی مالی طور پر ان کی مدد کر کے ادویات میں یا علاج میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں آپ ان کی مدد کر کے بھی ان کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ وبا کا شکار لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں.